خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی ایک آیت سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 153 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 ہتھیار کا تذکرہ فرمایا۔ دنیا کے اندر جنگیں ہوتی ہے، اوزار اور اسلحے لے کر لڑائی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر مومنوں کے لیے 2 ہتھیار بتائے کہ اور اللہ رب العالمین نے کہا بھی کہ اگر مسلمان اور مومن ان 2 ہتھیاروں کو اپنا لے، اپنی زندگی میں شامل کر لے تو کبھی بھی مسلمانوں کی شکست نہیں ہوگی، کبھی بھی مسلمان اور ایک مومن کبھی بھی ہاریں گے نہیں۔ کیا کیا 2 ہتھیار ہے انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، ایمان والوں سے مخاطب ہوا اللہ رب العالمین اور کہا اے ایمان والو استعینوا، مدد چاہو، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اللہ کی اگر مدد چاہیے، اگر مدد مانگنا ہو، مدد طلب کرنا ہو تو 2 ہتھیار ہے، 2 چیزیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ فرمائش تھی کہ پھر سے میں نماز کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ اب دیکھیے کہ نماز کے بارے میں سب سے زیادہ گفتگو ہوتی ہے، میں بھی گفتگو کرتا ہوں، اور جو ہمارے استاد تھے مولانا لقمان صاحب، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے حسنات کو قبول کرے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے۔ مجھے یاد ہے، آج بھی مجھے یاد ہے، میں سامنے بیٹھتا تھا، زندگی بھر سب سے زیادہ وہ زور دیے تھے نماز کے اوپر، سب سے زیادہ وہ بیان کیے نماز کے اوپر، لیکن آج حالات دیکھ لیجئے، آج کا مسلمان سب سے زیادہ نماز سے پیچھے ہیں۔ کوئی بھی ایسا موقع نہیں ہے، کوئی بھی ایسی مجلس نہیں ہے جہاں نماز کا تذکرہ نہ ہوتا ہو، نماز کے بارے میں بتایا نہ جاتا ہو، یا نماز کے بارے میں ہم نہ سنتے ہیں، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ ہم نماز سے پیچھے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر کسی کو مدد چاہیے، کسی کو مدد کی ضرورت ہے تو کس چیز کے ذریعے سے وہ مدد طلب کرے؟ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ آگے اللہ رب العالمین نے آیت ختم کی، ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ساتھ ہے کا کیا مطلب؟ انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے۔ پہلے 1-2 آیت اور دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر ایک اور آیت ہے، وہ بھی سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے تم مدد چاہو، مدد طلب کرو۔ آگے ایک اور جملہ کہا اللہ رب العالمین نے، غور سے سنیے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور یہ نماز پڑھنا اور یہ صبر کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قرآن حکیم کے اندر وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ 2 ہتھیار اپنانا، ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، نماز پڑھنا اور صبر کرنا بہت زیادہ مشکل کا کام ہے، گرا کا کام ہے۔ مشکل کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو بہت آسان ہے نماز پڑھنا، تو پھر کیوں نہیں پڑھتے ہیں اکثر لوگ؟ یہ تو صبر کرنا بہت آسان ہے، لیکن کیوں نہیں کر پاتے ہیں پھر؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت مشکل چیز ہے، لیکن کس کے لیے آسان ہے؟ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ڈرنے والوں کے لیے، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل میں ہے، اس کے لیے پھر نماز پڑھنا اور صبر کرنا بہت آسان ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت مشکل کام ہے، لیکن سب کے لیے مشکل نہیں ہے۔ آسان کس کے لیے؟ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہو۔ پھر اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا کون ہے؟ آگے آیت نمبر 46 کے اندر اللہ نے اور واضح کیا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ گمان رکھتے ہیں، جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں
کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا. اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، سوال و جواب کرے گا، ہمیں جواب دینا ہے. تو جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں، یہ شوق رکھتے ہیں، یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنی ہے، وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور جو شخص یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمیں پلٹ کر اللہ رب العالمین ہی کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. میرے بھائی، نماز کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا، التجا کروں گا، نماز کی پابندی بنیے، نماز کی پابندی کیجیے. نماز نا بہت ہی اہم ہے. ہم نماز پڑھیں گے نا، نماز پڑھیں گے، تقریر جانے دیجیے، اچھے انداز سے کچھ باتیں ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ آج کے خطبے میں. نماز پڑھیں گے تو ہمارا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ جائے گا. ہمارا تعلق، ہمارا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑے گا. اور جس کا کنیکشن، جس کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑ جائے، اب بتائیں وہ کبھی زندگی میں گھاٹا اٹھائے گا؟ وہ کبھی نقصان اٹھائے گا؟ وہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر کبھی ہارے گا؟ کبھی بھی نہیں ہارے گا. ہمارا آپ کا، اگر ہم نمازی بنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن کس کے ساتھ جڑتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ. اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا رشتہ ہو جائے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ آج ہر ایک شخص کی خواہش ہے نا، کاش کہ فلاں شخص سے میری دوستی ہو جائے، فلاں سے میری دوستی ہو جائے، فلاں سے میری دوستی ہو جائے، فلاں شخص میرے قریب آ جائے. ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں گے. کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے. ہم پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. میں حدیث سناتا ہوں، حدیث یاد رکھیے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. یہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر حدیث موجود ہے. پیارے نبی نے کہا اقرب. اقرب کا معنی سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ قریب. ما یکون العبد من ربہ، بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے قریب ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ وہو ساجد، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یہ 7 اعضاء کے اوپر سجدہ کرنا ہے نا، یہ 7 اعضاء اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دیتا ہے. جب وہ جھکا دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور سجدے کی حالت میں رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب رہتا ہے. اقرب کہا، اقرب، پیارے نبی نے کہا اقرب، سب سے زیادہ وہ قریب ہو جاتا ہے. اللہ الصمد. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہم سب کو نمازی بنا دے. رب العالمین ہمارا تعلق تیرے ساتھ بالکل مضبوط ہو جائے. ہمیں توفیق دے، ہمیں توفیق دے. میرے بھائی دعا کیجئے، نماز کی پابندی کیجئے. سب سے زیادہ قریب اگر آپ ہونا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کے، سجدے کی حالت میں. ہم قریب ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں. جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا، نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے. سرگوشی، اللہ الصمد. سرگوشی سمجھ رہے ہیں؟ سرگوشی، سرگوشی کس کو کہتے ہیں؟ سر تو سب کو معلوم ہے نا، سر، ماتھے کو سر بولتے ہیں. گوش کا مطلب ہوتا ہے کان. کان میں چپکے چپکے کچھ بولا جائے، کسی سے بات کیا جائے، اس کو بولتے ہیں سرگوشی کرنا. سچ بتائیے، سرگوشی سب سے کی جاتی ہے کیا؟ یہ چپکے چپکے آہستہ آہستہ کان میں منہ لگا کر بات ہر ایک سے کی جاتی ہے. لوگ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں معلوم ہے؟ جو دل کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، دل کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، سرگوشی اس سے کی جاتی ہے. چپکے چپکے اس سے بات کی جاتی ہے. جیسے شوہر اپنی بیوی سے رات کے وقت سرگوشی کرے. تو جب کوئی بندہ مومن آدمی نماز میں ہوتا ہے، ان المؤمن کان اذا فی الصلاۃ، حدیث کے الفاظ ہے کہ جب کوئی مومن نماز میں ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ. اللہ الصمد. انشاءاللہ ہم لوگ نمازی بنیں گے، انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب کوئی بندہ نماز کی حالت میں رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، پیارے نبی نے کہا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، گویا کہ وہ شخص اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، چپکے چپکے بات کرتا ہے. اچھا، ایک تشریح اور بولتا ہوں، جس سے سرگوشی کی جاتی ہے نا، دل کی ساری باتیں ہم اس کے سامنے بیان کرتے ہیں. جیسے بیوی سے ہم سرگوشی کرتے ہیں تو بیوی کے سامنے ہم ساری باتیں بیان کرتے ہیں.
خوشی کی زندگی، دکھ کی زندگی، ہمارے ساتھ کیا کیا پریشانیاں ہیں، ہم باہر گئے ہمارے ساتھ کیا ہوا نہیں ہوا، کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم ساری باتیں رکھتے ہیں۔ مطلب ہم اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین سے ساری باتیں کر لیں گے۔ یہ نماز جو ہے نا، نماز اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ بات کرنے کا ذریعہ ہے۔ خوشی نہیں ملے گی، اللہ رب العالمین سے بات کرنے کا موقع ملے، خوشی نہیں ملے گی؟ خوشی ملنی چاہیے نا، ملنی چاہیے۔ ابھی ایک مثال دیتا ہوں، وہ پالیٹکس الگ ہے، ہم ادھر جانا نہیں چاہیں گے۔ ابھی راہل گاندھی وہ آئے تھے، ادھر سے گزرے تھے نا، لوگوں کا کیسا ہجوم تھا، آپ کو دیکھنے ملا؟ آپ سے کبھی ملاقات ہوئی، ہاتھ ملائے آپ سے، آپ ہاتھ ملائے ان کے ساتھ، کبھی بات چیت کیے، کبھی آپ کی دکھ درد کو سنا نہیں سنا نا؟ پھر بھی ہم اور آپ پیچھے پیچھے جا رہے تھے نا، گھوم رہے تھے صرف ایک جھلک، ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ ہم اگر 5 ٹائم مسجد میں آئیں گے تو ہم کس سے بات چیت کریں گے، کس سے ہماری گفتگو ہوگی؟ اللہ نہیں سمجھ ہی نہیں پا رہے۔ ہم لوگوں کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہوتا، ایمان ہی مضبوط نہیں ہوتا۔ جو ہماری طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ہمیں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ اور یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین سے بات کرنا ہے۔ پوری کائنات کا جو رب ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا پالنہار ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہر چیز ہمیں مہیا کرتا ہے، وہ ہم سے بات کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کیا ہم اور آپ تیار ہیں؟ نہیں، ہم اور آپ تیار نہیں ہیں۔ حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، گویا کہ وہ اپنے رب سے چپکے بات کرتا ہے، سرگوشی کرتا ہے۔ اور جب سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور بھی زیادہ اللہ رب العالمین ہم سے قریب ہوتا ہے، اور بھی زیادہ قریب، اور بھی زیادہ قریب۔ اب پیارے نبی کی حدیث، اسی حدیث کے اندر پیارے نبی نے کہا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، تو لوگوں تم کو چاہیے کہ تم سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ صرف سجدے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں نا، تو ہم یہ 3 سیکنڈ کا سجدہ نہیں کریں گے، 5 سیکنڈ کا سجدہ نہیں کریں گے، ہم لمبا سجدہ کریں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں نا، اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں، ہم 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، ہزاروں مرتبہ پڑھیں گے۔ جی ٹھیک ہے، وہ حدیث ہے کہ 3 مرتبہ سے کم نہیں پڑھنا چاہیے، 3 مرتبہ پڑھیے، 5 مرتبہ پڑھیے، اس سے زیادہ پڑھیے۔ ہم اگر اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑھتے ہیں تو وہی مسئلہ نہیں ہے۔ علماء اکرام اس حدیث کے روشنی میں کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، کثرت سے دعا کیا کرو سجدے کی حالت میں۔ تو ہم کیا دعا پڑھیں گے؟ ہم کچھ بھی دعا کریں گے، ہم کچھ بھی مانگیں گے، ہم اپنے دکھ درد ہم اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کریں گے۔ فَأَكْثِرُ الدُّعَاء، کثرت سے دعا کیا کرو۔ میرے بھائی، زندگی میں کبھی کبھی اتنا ٹینشن آ جاتا ہے، اتنا الجھن آ جاتا ہے، اتنی پریشانی آ جاتی ہے کہ ہماری زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ یار دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ جی صحیح بول رہا ہوں کہ غلط بول رہا ہوں؟ ہوتا ہے نا، اس قدر الجھن ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے کہ ہم اپنی زبان سے بول دیتے ہیں، نہیں دماغ کام نہیں کر رہا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دماغ کام نہیں کر رہا، کیا کرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا نبی کے اوپر بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی اس طریقے کے حالات آئے ہیں کیا؟ تو نبی نے کیا کیا؟ جو نبی نے کیا وہ ہمیں بھی کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو نبی نے کیا ایسے نازک موقع پر، جو کام کیا نبی نے، وہ کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ نبی نے کیا کیا؟ حدیث دیکھتے ہیں، اذا حزبہ امر صلی، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ پیارے نبی جب بہت زیادہ مصیبت میں ہوتے، بہت زیادہ الجھن میں ہوتے، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے، صلی، مسجد جاتے، نماز پڑھتے، اللہ سے بات کر لیتے، غم ہلکا ہو جاتا۔ ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ ہمیں جب بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، الجھن یا پریشانی ہوتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس موقع پر؟ کچھ لوگ ہیں موبائل لے کے بیٹھ گیا،
کچھ لوگ ہیں چلو گیم کھیلتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، چلو وہاں بھی کھیل ہو رہا ہے، چلو وہاں چلے جاتے ہیں، پارک میں چلے جاتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں، اچھے سے اچھے پکوان بناتے ہیں، کہیں گھومنے کے لیے چلے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں چلو حقیقی زندگی میں ہم رہیں گے ہی نہیں، کچھ دوسری زندگی میں چلے جائیں گے۔ دوسری زندگی سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم شراب پی لیں گے، شراب پی لیں گے، نہ ہمیں ہوش رہے گا نہ کچھ، مطلب حقیقی زندگی کا ہم مقابلہ ہی نہیں کریں گے۔ جب کوئی شخص شراب پیتا ہے نا تو وہ اصل زندگی میں نہیں رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو سب کچھ محسوس کرتا ہے، مطلب وہ اتنا بزدل انسان ہے کہ وہ مصیبتوں کا فیس نہیں کر سکتا ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا ہے حالات کا۔ چلو شراب پی لیتے ہیں، وہاں پڑے رہیں گے جا کے۔ بزدل ہے یہ۔ اگر زندگی میں کبھی مصیبت آئے نا تو پھر مقابلہ کیجئے، اس کو فیس کیجئے، اور پیارے نبی نے جو کیا وہ کیجئے۔ اذا حزبہ امر صلی، کوئی بھی مصیبت آتی پیارے نبی کے اوپر فوراً نماز پڑھنے چلے جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس یا حضرت ابن عباس کو غالباً کسی نے کہا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، مصیبت کی بات ہے نا۔ جا رہے تھے، فوراً اونٹ باندھ دیتے ہیں روڈ کے کنارے، مسجد آ جاتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کیا جی، میں نے آپ کو کیا خبر دیا اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں میرے بھائی، دیکھو پیارے نبی کے اوپر جب ایسا موقع آتا، پیارے نبی پریشان ہوتے تو نماز پڑھتے، میں بھی پریشان ہو گیا ابھی یہ خبر سن کے، مجھے اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، مجھے اللہ رب العالمین کی ضرورت ہے، اس ٹائم میں بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے اللہ رب العالمین کی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے میں مسجد میں آ گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ہمارا ایمان کو بھی بالکل ایسے ہی مضبوط فرما دے، ہم بھی نماز مسجد میں آنے کے عادی بن جائے۔ میرے بھائی، تمام مصیبتوں کا حل کیا ہے معلوم ہے؟ یہ نماز ہے۔ میں اشارہ کرتا ہوں، تفصیلی روشنی نہیں ڈال سکتے ہیں۔ فرعون جو تھا نا، فرعون کو کون نہیں جانتا؟ نام سنے ہیں نا؟ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے تو رب ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا، کہا کہ میں رب ہوں، رب نہیں میں سب سے بڑا رب ہوں۔ الوہیت کا بھی دعویٰ کیا، ربوبیت کا بھی دعویٰ کیا، بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا۔ پتہ نہیں اس سے پہلے آپ لوگ سنے کہ نہیں سنے، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا موسیٰ کے ڈر سے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو ہماری سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا، بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ قرآن حکیم کے اندر ایک جگہ نہیں، میں آپ کے علم کے لیے بتاتا ہوں، یاد رکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے، قرآن حکیم کے اندر 74 مرتبہ آیت کے اندر لفظ فرعون آیا ہے، فرعون کا نام آیا ہے، اور اس کے ظلم کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے۔ بہت بڑا ظالم تھا، بنی اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حل کیا بتایا معلوم ہے؟ جو حل بتایا نا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن حکیم کی آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 87۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اتنا زیادہ ظلم کرتا تھا کہ مسجد میں نماز پڑھنے بھی نہیں دیتا تھا۔ فرعون اتنا زیادہ ظلم کرتا تھا کہ نہیں، آج کے بعد سے کوئی بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، روک لگا دی، نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ اب اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ اور اے ہارون، تم لوگ ایک کام کرو، مصر میں چلے جاؤ، وہاں گھر بناؤ اور گھر کو قبلہ بنا لو۔ اہل علم کہتے ہیں کہ قبلہ سے مراد مسجد ہے۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، گھر کو قبلہ بنا لو یعنی مسجد بنا لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھنا شروع کر دو۔ آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ اب نماز پڑھنا شروع کر دیں گے تو اب کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ یہ لوگ مومن ہو گئے، اور جب مومن ہو گئے تو اس کے ضامن اللہ رب العالمین ہے، اس کی حفاظت کرنے والا، اس کی رکشا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ الصمد۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، یا میں سمجھا پایا کہ نہیں پایا، لیکن مجھے سمجھ میں آیا تھوڑا بہت۔ دیکھو بے شمار ظلم و ستم ہوتا تھا بنی اسرائیل کے اوپر، اللہ نے ایک ہی حل بتایا، کیا؟ مسجد بھی نہیں جا سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے گھر کو مسجد بناؤ، نماز پڑھنا شروع کر دو، پھر دیکھو کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مدد کیسے آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہیے پھر نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد چاہو۔ آج ہم نماز پڑھنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے